میں سمجھتا ہوں ان پڑھ کسان کھیتی باڑی کرے گا اس کی نسبت کوئی پوسٹ گریجویٹ کرے گا تو بہتر ہی کرے گا. یہ ظاہر ہے. تو آئی تھنک کہ یہ انشاءاللہ اس لیول پہ ہیں کہ ہمارے ملک کی زر مبادلہ لانے کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں کو روزگار کے ذرائع ملے اور کسی پلیٹ فارم پر ہم پاکستان کے نام سے پہچانے جائیں. ویری گڈ. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور انشاءاللہ یہ ہم بہت جلد کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو ابھی آپ کے شاپ میں اس وقت کرنٹ کیا کیا پروڈکٹ جو ہے وہ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں؟ میں لاہوری کلفہ وہ بروشر ہم آپ کو دیتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ میرا ایک مشن ہے. میرے والد صاحب نے کہا فرمایا اللہ گری کے رحمت فرمائے کہ یہ جو دودھ سے ریلیٹڈ کام ہے یہ اللہ کا نور ہے. صحیح. اگر آپ اللہ کے نور کی رسپیکٹ عزت کرتے ہیں اس کا خالص پن قائم رکھتے ہیں تو آپ سے روزی روٹی پیسے نہیں مکن گے تاڑے کو. صحیح. اور وہ برکت والے پیسے ہوں گے نا, تھوڑے بھی ہوں گے تو اس کو قائم کرتے ہوئے دودھ سے جو کچھ بھی بن سکتا ہے نا اچھی چیز, جیسے کہ سب سے پہلے تو کلفہ ہماری شناخت ہے. اس کے بعد اس کو اب پرابلم یہ تھی کہ پلیٹ چمچ کے علاوہ بھی کھایا جائے تو ہم نے کلفی بنا دی. اچھا اس دودھ میں ہم نے بادام اور چینی ڈال کے سوچا کہ لوگ پی بھی لیں تو دودھ کی بوٹل ہے ہماری بہت اچھی, وہ ہم نے بنا دی. اس کے بعد پھر دودھ سے کھیر جو لوریے نہ کھائیں تو وہ بات نہیں بنتی, وہ بن گئی. پھر اس سے برفی کے اگر وہ لوگوں نے ابراڈ میں لے کے جانی ہے یا کہیں اور تو ہم نے برفی بنا دی. تو اس طرح رس ملائی ہے, اس طرح وہ فالودہ ہے. تو وہ گرمیوں میں جو فالودہ پی کے ٹھنڈ پڑتی ہے وہ کسی اور سے چیز تو نہیں پڑے گی. تو ایک انرجیٹک فوڈ, ہم پنجابی ہیں تو پنجاب کے لوگوں کا خاصا یہ خوش خوراک ہے, یہ گھی مکھن کھانے والے لوگ ہیں. تو ان کو جو ہے نا وہ اللہ کا نور ہم نے اسی طرح بہت کم پروسیس سے آگے پہنچا دیا. تو وہ قدرت کا ذائقہ ہمیں نہ کرنا آتا ہے نہ بنانا آتا ہے. یہ چیز ہے کہ ہماری دکان یا ہمارے بینر تلے کوئی چیز ہوگی تو 100% خالص ہوگی اور صاف ستھری ہوگی. اور آج کل کے زمانے میں بڑا مشکل, اور یہ جہاد ہے جی آج کے دور میں بڑا مشکل ہے سروائیو کرنا. بجلی کے معاملات, گیس کے معاملات, ٹیکسز کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ ہمارے جیسے ایماندار لوگوں کے حوصلے پست ہو رہے ہیں, لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں. انشاءاللہ تعالی. بچے جو ہیں آج کل اسی چیز کا, ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے تو والد محترم ہمیں مکھن گھی کی جو برمار ہوتی تھی وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. کوئی کمپرومائز نہیں ہے. صحیح ہے. ہمیں مکھن گھی پیور انہوں نے. اور آج کے دور میں اب محسوس کریں گے ہماری نوجوان طبقہ مائنیز کھا لے گا, گھی کو بیچ میں اسمیل آتی ہے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ, یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. جنک فوڈ سے بچنا چاہیے. بچوں کی ایج بڑی چھوٹی رہ گئی, ایسے صحت کی ایج تو چھوٹی رہ گئی ہے اسی وجہ سے. یہی ٹھیک نہیں کہ انہیں بنیاد جو ہے نا, آپ مسالہ صحیح نہیں لگائیں گے تو بلڈنگ کتنی دیر کھڑی رہے گی. تو 4-5 سال کا بچہ جب وہ جنک فوڈ کھائے گا, مائنیز کے نام پہ پتہ نہیں کیا وہ ایک مٹیریل کھا رہے ہیں, یہ کیچپ کیا ہوتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کس سے بنتی ہے. تو آپ صحت کے حوالے سے میں اپنے کاروبار سے جڑنے کی خاص وجہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ قدرت سے جتنی بنی ہوئی قدرت کی چیزیں ہیں ان کو اسی شیپ میں کھائیں, آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے. آپ گندم کا دلیا کھانے والے بندے وہ مجھو سنو ٹگوں سے زیادہ تگڑے تھے. بالکل. اسی کو جب آپ نے بند برگر بنایا اس میں سوڈا ڈال کے تو بربادی ہو گئی. جب چپاتی کا روٹی کا آپ نے نان بنا کلچا بنا کے پھلا کے کھایا, آپ سر گنے کو گنے کی شکل میں کھائیں, گندم کو گندم کی, سیب کو سیب کی. پروسیسڈ فوڈ نہ لیں. ہم تمام تر دودھ کی چیزیں جو ہیں اسی طرح دودھ کے ساتھ پیش کرتے ہیں. دودھ کو ہی ہم بوائل کر کے اس کا پروسیس کرتے ہیں اور اللہ نے رزق بھی لکھا ہے اور عزت اس سے زیادہ ہمیں ملی. بالکل صحیح. یہ آپ کی باتیں جو ہیں ہمارے اس چینل کے توسط سے لوگ سنیں گے تو استفادہ کریں گے. بڑی اچھی بات آپ نے بتائی ہے. تو ابھی جتنے بھی جو بیچارے کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں, ان نئے لوگوں کو, اس نئی جنریشن کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں سکی صاحب کس پہ فوکس کرنا چاہیے؟ اس سوال کا میں دل میں میرے تمنا تھی کہ یہ مجھ سے سوال آپ ضرور کریں. آپ خود ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو برس دہائیوں سے عزت سے نوازا ہوا ہے. سعید سکی پاکستان کا ایک بہت ہی معزز نام ہے اس شعبے میں, اور دلدار پرنس بھٹی صاحب کے ساتھ اتنے عظیم لوگوں کے ساتھ آپ کی جڑت زندگی کا گزرنا یہ بہت بڑا اثاثہ ہے. اور آپ ہر مکتبہ فکر میں اور ہر طبقے میں
नौजवान नस्ल से लेकर सीनियर बुज़ुर्गों की नस्ल के साथ आपका एक दिली और कल्बी सबका रिश्ता है। और ये मैं बहुत सारे लोगों से जब आपकी वीडियो शेयर करता हूँ या कोई चीज़ हम देख लेते हैं यूट्यूब पे तो बड़ा मज़ा आता है। तो आपसे लुत्फ़ आता है और बड़ा ये दहाइयों से अल्लाह ने आपको जो इज़्ज़त से नवाज रखा है, ये आपका खासा है, असल कमाई आपकी है। मेहरबानी सर। हालांकि इस शोबे में शोबिज़ में थोड़ा सा ख़तरा होता है बड़ा। हाँ, तो बहरहाल ये सवाल आपका इतना अच्छा है कि आज के दौर में बेरोज़गारी है, हमारे नौजवान लड़के बच्चे बहुत सारी डिग्रियों की भरमार लेके बैग भर के फिरते हैं, उनको काम नहीं मिलता। सही। उसकी वजह ये है कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ एक बैच भर भर के ना उनके डिग्रीज़ के वो हर साल मार्केट में फेंक देते हैं। आगे हमारे पास सोर्स नहीं है उनको इम्प्लीमेशन करने के लिए। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आगे प्लेटफॉर्म ही कोई नहीं है। सही। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज़ करने के लिए आप उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इस तरह हमारी यूथ जो है ना बहुत हद तक वेस्ट हो रही है। मैं तमाम नौजवानों से मतलब आपकी उम्र की तक के नौजवानों से मुखातिब हूँ इस सिलसिले में अपनी ज़िंदगी भर के तजर्बे के हवाले से कि अपने स्किल को आप मंथली इनकम पर बेचने की बजाय यू शुड यूज़ योर स्किल फॉर योर सेल्फ। डोंट वेस्ट एंड डोंट सेल योर टाइम एंड लाइफ। आपने कुछ सीख लिया है तो उसको अपने लिए क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही। मैं इस बात को बुरा नहीं समझता। मैंने एम.ए. इंग्लिश किया और लेक्चरशिप के साथ साथ मैंने उसको एक 3 रुपए की कुल्फ़ी बना के बेची जो 2.5 रुपए की कॉस्ट करती, 50 पैसे मुझे बचते थे। सिंगल सोर्स मैन जो है, सिंगल इनकम सोर्स मैन बंदा जो है वो रुल के रहेगा बेचारा। ही शुड मस्ट बी अ मल्टी सोर्स इनकम मैन। आप एक टीचर है, अगर उसने अपना काम कर लिया तो शाम को वो काम कोई और कर ले तो कोई बुराई बात नहीं, उसकी उस्ताद होने के नाते इज्जत बढ़ेगी जब वो माशी तौर पर खुशहाल होगा। तो हर बंदे को अपने ट्रेड में रहकर किसी कारोबारी सोच का हामिल होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मेरे आका ताजर थे, ताजरों के हवाले से आपने काम कर रखा है तो उसमें बरकत है। तो लिहाजा तमाम नौजवान अच्छी जॉब की तलाश के साथ साथ अपने ज़ाती काम को तरजीह दें। वो छोटे से छोटे लेवल से स्टार्ट कर लें। एक रेडी ढाबा झाबा अगर एक फैक्ट्री में बदल सकता है, मैं उसकी एक मिसाल हूँ, तो कोई और भी कर सकता है। सही। तो एवरीवन शुड, जितना मर्जी वो एजुकेटेड है वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करे, कोई चीज़ बनाए, कोई छोटे लेवल पे काम कर ले। चंद हज़ार रुपए से भी कोई चीज़ सेल की बनाई जा सकती है। तो आप मत वेट करें कि कोई सेठ आपको नौकरी देगा तो आप वो अच्छे कपड़े पहन के वहाँ जाएंगे तो महीने बाद आपको बेगार मिलेगी। जी। आप अपने आप को खुद यूज़ क्यों नहीं करते? आपको अल्लाह ने सलाहियत दी तो आपने एम.ए. किया, आपने डिग्री ली, तो आप उसमें ये नहीं है कि आप अपने लिए आप अपनी राहें खुद तलाश करें। आप खुद आजर बने, वो रोज़ी देने वाला बने, लोगों को बांटने वाला बने। ये सोच रख लें, अल्लाह आपको ज़रूर रास्ते खोले। इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात है फरमान साहब, बहुत अच्छी बात है। ये हमारा जो चैनल है ना, ये DS डिजिटल टीवी है। जी माशाल्लाह। ज़रा उधर मुखातब होके आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये DS डिजिटल टीवी को वॉच करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह ये चैनल जो है सईद सिक्की साहब के नाम के साथ किसी तारफ़ का मुताज नहीं कोई चीज़ रह जाती। इनके पीछे एक बरसा बरस की मेहनत है, बरस की इस्तकामत है, इनका अखलाक है, इनकी खूबसूरत शख्सियत है। इस हवाले से ये जिस चैनल के साथ इनका वाबस्तगी है, ये DS डिजिटल चैनल को मैं दोस्तों को कहूँगा, जितनी खूबसूरत बातें हुई ऑफ द कैमरा एंड विद द कैमरा, ऑन द कैमरा जो हुई बातें हुई, तो इल्म व दानिश के मोती झड़ते हैं। इनको अल्लाह ने बहुत सारे बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका दिया और इन्होंने उनके साथ परफॉर्म किया। इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को पाकिस्तान का एक रिप्रेजेंटेटिव बाइज़्ज़त रिप्रेजेंटेटिव पोर्ट्रे किया, जो कि बहुत बड़ा असासा है ये हमारे लिए। इसलिए इनका चैनल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरीन प्रोडक्शंस कर रहा होगा। तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के भी दबाएँ और इनको शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। सर राना साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपके कारोबार में मज़ीद बरकतें वुसअतें अता फरमाए। बहुत मेहरबानी। बड़ी खुशी हुई आपका बड़ा यानी इस कहते हैं कि जब किसी से इंसान मुलाकात करता है तो बहुत कुछ सीखता है। आज के इस इंटरव्यू में मैंने बहुत कुछ सीखा है कि इंसान को जिस पैशन के साथ भी
بزنس کرے وہ کامیابی ضرور ہوتی ہے انشاءاللہ. آپ کے حوصلے، آپ کی نیت، آپ کی کوشش، آپ کی پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. اسی طرح بہت کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جس طرح اللہ کے نور کو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور سب سے بڑی جو آج کل جس کا فقدان ہے کہ پیورٹی نہیں ہے، ایسے ہی یعنی فقدان ملاوٹ کا زمانہ ہے. اللہ ہم اپنے بچوں کو زہر پلا رہے ہیں اوہو اور اپنے ہاتھوں سے ہی پلا رہے ہیں. استغفر اللہ. ایسے ہی مجبوری ہے، ایسے ہی کیا کر سکتے ہیں، بازار میں جو اویلیبل نہیں ہے. ایک تو ہماری قوت خرید بھی نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، اور دوسری چیز خالص میسر بھی نہیں. گائے کا دودھ ہم لیتے ہیں تو اس کو بھی ٹیکا لگاتے ہیں. ہاں بالکل ایسے. بہت افسوسناک بات ہے. اور وہ اس قدر زہریلا سر دودھ ہوتا ہے کہ بچوں کے کم عمری میں گردے خراب ہوتے ہیں. جی. اور بہت سارے ان کے جو کم ایج میں ان کے ساتھ جو تبدیلیاں آتی ہیں خوفناک قسم کی، وہ بہت ہیجان انگیز ان کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ کرے کہ خالص چیزیں اللہ کی جو ہیں کوئی اور بندے بھی میدان میں آئے. میں دوسرے لوگوں سے کہوں گا جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے، ہم تو مزدور بندے ہیں، تو وہ جن کو نواز رکھا ہے وہ خوراک کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہوں. بالکل صحیح. پڑھے لکھے لوگ بہت کام میں بستے ہیں جن کو پرسنل ہائیجین کا پتہ نہیں ہے. صحیح. تو وہ ایک آباری ہوٹل میں اپنا کلفہ ڈیمانسٹریٹ کے لے گیا، تو وہ شو وانگ تھے اس کے مینیجر. تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ دیکھ کے میرا پروفائل، تو مجھے کہتے ہیں واٹ کائنڈ آف پروڈکٹ یو ہیو براٹ، آئی ڈونٹ نو، مسٹ پرچیز دس بیکاز یو آر دا اونلی ملک مین ہیئر ان لاہور ہو کین اسپیک انگلش. کیا تو پہلا گوالا ہے جو انگریزی بولتے ہیں. میں کہ یو آر دا بلیسنگ فار لاہوریز. کہتا ہے یہ چیز کیا لائے ہو مجھے نہیں پتا. میں کہتا ہے اپنے مینیو میں رکھیں اس کو. یہ میں رکھوں گا ضرور کیونکہ یو کین اسپیک انگلش اینڈ یو آر دا ایجوکیٹڈ پرسن ان فوڈ. کہتا ہے یہ سبزی والے، یہ گوشت والے سارے ان پڑھ ہوتے ہیں. اچھا تو وہ کہنا یار تجھے کم از کم پرسنل ہائیجین کا تو پتہ ہے. یو آر دا بلیسنگ فار لاہوریز. اچھا وہ کمنٹ مجھے اور انہوں نے مجھے کیا، انکریج کیا نا، تو پھر اس کو 5 اسٹار بھی لے گئے، اور بھی پھر اللہ نے بڑا نوازا. ماشاءاللہ کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی جب یو اپریشیٹ ہوتے ہیں. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جی. سعید سیکی صاحب کا میرے پاس تشریف لانا میرے لیے باعث عزت اور باعث سعادت فخار. اور یہ میرا ایک خواب تھا، اور میں ڈرتا تھا ان کے قریب جانے سے بھی کہ بڑے آدمی ہیں، لیکن آج مجھے انہوں نے جو عزت افزائی فرمائی، خود تشریف لائے، اور مجھے لگا کہ دلدار پہ بھٹی صاحب آئے ہیں. تو آج کے ساتھ یہ تو ہمارا رشتہ ڈیولپ ہو گیا جی. اللہ نے میرے پیر و مرشد جناب دلدار پہ بھٹی صاحب، ان کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے. بہت شکریہ. تو اس وجہ سے بھی آپ میرے لیے قابل احترام ہے. ویسے بھی آپ کی شخصیت بہت مہربانی سر، بہت جیتے رہے آپ، سلامت رہیں. بہت شکریہ سر. سو ناظرین آج بس اتنا ہی، پھر کسی نئی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.